علامہ صاحب، سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا سلام اللہ علیہا، ان کے حوالے سے اتنے پہلو ہیں ان کی زندگی کے، بطور بیٹی، بطور والدہ، بطور اہلیہ، تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہر روپ میں کمال انہوں نے جس طرح سے خدمت کی، جس طرح سے نبھایا اس کو، اور سب کے لیے تمام یعنی قیامت تک کے لیے ایک مشعل راہ ہے وہ کہ کس طرح سے ان رشتوں کو نبھانا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین واللہ خیر ناصر و معین۔ یہ عصمت کبریٰ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا تاریخ انسانیت میں بھی اور تاریخ اسلام میں بھی وہ یگانۂ روزگار ہستی ہیں جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد تمام مسالک کی کتابوں میں موجود ہے کہ سیدۃ النساء العالمین ہے۔ وہ سیدۃ النساء العالمین کا کیا مطلب ہے؟ تمام عوالم میں، تمام عالم میں، اس دنیا میں بھی اور اس دنیا میں بھی جی، اگر خواتین میں کوئی سردار ہیں، کوئی مقتدا ہیں، کسی کے پیچھے چلنا چاہیے، کسی سے محبت اور عشق عبادت ہے، تو وہ سیدہ کائنات کی ہستی ہے۔ سیدہ کائنات کی ہستی متنازع ہستی نہیں ہے بلکہ مشترکہ ہستی ہے اور عقیدت کا محور ہے، اور یہ عقیدت کا محور گڑی ہوئی باتوں کے ذریعے سے نہیں ہے بلکہ قرآن اور سنت کی روشنی میں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت تطہیر کے ذریعے سے آپ کو وہ مقام عطا کیا ہے جو مقام نبوت کا ہے۔ نبی کو بھی معصوم قرار دیا آیت تطہیر نے، تمام تر آلودگیوں سے پاک، اور حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو بھی عصمت کا، طہارت کا، تطہیر کا وہ مقام عطا کیا کہ تمام آلودگیوں سے پاک۔ سبحان اللہ۔ اصطلاحات میں فرق ہو سکتا ہے، کوئی کہے محفوظ ہے، کوئی کہے معصوم ہے، لیکن اگر مفہوم اور روح کو دیکھا جائے تو آیت تطہیر کہتی ہے انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ آپ کو طہارت اور پاکیزگی کے اس مقام پر فائز کر دیا ہے جس سے آگے کسی اور مقام کا تصور ممکن نہیں ہے۔ سبحان۔ تو جہاں پاکیزگی، طہارت روح اور معنویت کا وہ مقام ہو تو اس کو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس انداز میں پیش کرتے ہیں وہ بھی بڑا عجیب و غریب ہے۔ روایات میں یہ ہے کہ بعض روایات میں ہے 1 سال تک، اور بعض روایات میں ہے 6 ماہ تک۔ 5 اذانوں کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے بیت الشرف سے، اپنے حجرے سے باہر تشریف لاتے، بیت فاطمہ کے دروازے پر کھڑے ہوتے، اور 5 نمازوں کے اوقات میں جب مؤذن اذان دے رہا ہوتا ہے اور تمام مسلمانوں کا رخ مسجد نبوی کی طرف ہوتا ہے، سب دیکھیں اور سب کی نگاہوں کے سامنے اونچی آواز میں فرمایا کرتے تھے السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ، اے نبوت کے گھر والو آپ پر میرا سلام ہو۔ یہ کون؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ جو نبی کریم کی سیرت ہے یہ عجیب و غریب ہے، یہ کسی اور کے بارے میں کسی نے نقل نہیں کیا کہ جب کبھی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نبی کریم کی بارگاہ میں حاضر ہوتی تو نبی کریم 3 کام کرتے ہیں۔ ایک تو اپنی جگہ سے کھڑے ہو جاتے ہیں، خود یہ ایک عجیب احترام ہے، اور اس کے بعد پھر چند قدم آگے بڑھتے گویا استقبال کر رہے ہیں۔ فرحب بہا کا جملہ استعمال ہوا ہے، چند قدم آگے بڑھتے اور مرحبا کہتے، اور اس کے بعد آپ کا بوسہ دیتے، پھر لا کر اپنی جگہ بٹھاتے اور خود سامنے بیٹھ جاتے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ وہ کرامت، وہ عزت، وہ احترام، وہ تقدس جو نبی کریم نے اپنی سیرت عملی کے ذریعے سے فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے حوالے سے پیش کیا ہے، یہ کل کائنات میں کسی اور کے بارے میں ایسی کوئی روایت نہیں۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے ایک ایگزامپل ہے کہ ہم اس زندگی کو فالو کریں۔ وہ الگ بات ہے کہ ہم اتنے بد نصیب ہی کہوں گی کہ ہم نہیں کر پاتے، حالانکہ ہمیں کرنا چاہیے۔ اب بیٹی کا جو مقام ہے بیسیکلی وہ بتایا گیا کہ بیٹی کا کیا مقام ہے اسلام میں، لیکن ابھی بھی میں افسوس کے ساتھ کہوں گی، ابھی بھی اسامہ پگری کریں گے، ابھی بھی بے شمار ایسے لوگ ہیں جو پڑھے لکھے ہیں لیکن ابھی بھی بیٹی کے پیدا ہونے پہ
افسردہ ہو جاتے ہیں. اور بیٹے کے پیدا ہونے پہ شادیانے بجائے جاتے ہیں, مٹھائیاں بانٹی جاتی ہیں, بیٹی کو ابھی بھی بوجھ سمجھا جاتا ہے. اور یہ پڑھے لکھے تعلیم یافتہ لوگ ہیں جن کی میں بات کر رہی ہوں. الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کے دن کی مناسبت سے تو ہونا تو یہی چاہیے کہ آج کا ہر لفظ سلام عقیدت پیش کرے اماں جان فاطمہ الزہرا بطول رسول صلی اللہ علیہ وسلم. صرف بطول نہیں, جو میرے نبی کے جگر و دماغ کا پھول بھی ہیں. سبحان اللہ. آپ کی ذات گرامی کے لیے کروڑوں عظمتیں ہیں, کروڑوں سلام ہیں ہماری طرف سے. جو سوال آپ نے کیا میں اس کے بعد پھر کچھ گوش گزار کرنا چاہوں گا. آپ کے سوال کا جواب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے بڑھ کر ایگزامپل کوئی نہیں ہے. بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کے ساتھ, عورت بیٹی ہے, عورت ماں ہے, عورت بہو ہے, اور عورت والدہ ہے, عورت بہن ہے, اس کے ساتھ کیا رویہ رکھنا ہے, کیا بیہیویئر رکھنا ہے, یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی نے اپنی زندگی میں فرما دیا. اب بیٹی کو اتنی عزت دے کر یہ فرمایا جا رہا ہے کہ تم نے اپنی بیٹی کے ساتھ یہی رویہ اختیار کرنا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. دیکھیں ابھی یہ بات ہو رہی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم 3 کام کیا کرتے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک کام چوتھا بھی کیا کرتے تھے. حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 2 شخصیات کے ساتھ عجیب رویے رہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے زندگی میں کبھی ایسا نہیں موقع ملا کہ میں نے سلام میں پہل کی ہو. میں جب بھی گھر آیا ہوں تو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ نے سلام میں پہل کی ہے. سبحان اللہ. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے متعلق یہ ہے کہ اماں فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں میں نے زندگی میں بڑی کوشش کی کہ میں ابا جان کو سلام کرنے میں پہل کروں, مگر میں نہیں کر سکی. ابا جان ہمیشہ سلام کرنے میں پہل کرتے. میں قربان جاؤں اس ماں کے قدموں پر, اس ماں کے قدموں میں آنے والی جوتی سے لگنے والی خاک پا پر. اس ماں کا کیا لیول ہے اماں فاطمہ الزہرا کا کہ جس کا احترام امام الانبیاء سے کروایا جا رہا ہے, امام الرسل سے کروایا جا رہا ہے. نبیوں کے نبی ہیں, کھڑے ہو رہے ہیں. اللہ. اور سفر کی یہ صورتحال ہے, کہیں جاتے ہیں تو آخری ملاقات فاطمہ الزہرا سے ہے, کہیں سے واپس آتے ہیں تو پہلی ملاقات اماں فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. جی. اور یہ ایسی خوبیاں ہیں اماں فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. وہ سوال, آپ کے سوال کا جواب تو آ گیا کہ ہمیں بیٹی کے ساتھ کون سا رویہ رکھنا ہے, کون سا بیہیویئر رکھنا ہے. جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی بیٹی آپ کی پیدا ہوئی تو آپ نے کیا فرمایا, مجھے میری سب سے زیادہ افضل بیٹی زینب ہے. اماں فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اگر آپ صفات کو دیکھیں, آج ان کا یوم وصال ہے, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں ایز اے چیپٹر ہمارے کالج میں, ہمارے اسکولوں میں, ہمارے مدارس میں, دینی مراکز وہ کسی بھی مکتبہ فکر کے ہیں, کسی بھی مسالک کے ہیں, ان کے اندر باقاعدہ عنوان دے کر ان شخصیات کو رکھنا چاہیے, پڑھانا چاہیے. اور آج ہماری دین سے جو دوری ہے, جو سوال آپ نے کیا کہ جی باپ کا رویہ بیٹی کے ساتھ وہ کیوں نہیں, جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. باپ کا رویہ بچی کے ساتھ وہ کیوں نہیں. آج بیٹا پیدا ہوتا ہے تو ہم بیٹے کی پیدائش پر عجیب سی ہماری کیفیت ہے, بڑی خوشی ہوتی ہے. جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا. آپ دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے تھے, دنیا سے چلے گئے, حضور کی بیٹیاں تھیں, اور حضور نے فرمایا جس کی 2 بیٹیاں ہوں وہ 2 بیٹیوں کی اچھی پرورش کرے, اور پرورش کرنے کے بعد انہیں اپنے گھر سے شادی بیاہ کر کے انہیں رخصت کرے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں 2 انگلیاں اٹھا دی, فرمایا وہ جنت میں میرے ساتھ ایسے کھڑا ہوگا جس طرح یہ دوسری انگلی ہے. ابو داؤد کی روایت ہے. اور حضرت اماں فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تو کیا کہنے. آپ کے متعلق ام المؤمنین حضرت عفیفہ کائنات اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک روایت نقل کرتی ہیں, فرماتی ہیں کہ 5 صفات اماں فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ دی گئیں. پہلا جملہ کیا فرمایا, فرمایا الصابرۃ, سب سے زیادہ صبر کرنے والی تھی. دوسرا جملہ کیا فرمایا, ودیانۃ, فرمایا سب سے زیادہ دیانت دار تھیں, امانت دار تھیں. آپ یہ دیکھیے کہ حضرت عثمان غنی جیسے رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی شخصیت, حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی شخصیت, اہم امانتیں حضرت ابوبکر صدیق کے زمانہ میں کچھ اہم امانتیں آپ کے پاس آئیں تو اس موقع پر ضرورت پڑی کہ حالات ایسے بگڑ گئے, اس موقع پر ضرورت پڑی کہ انہیں کس کے پاس امانت رکھوایا جائے. تو خلیفہ بلا فصل حضرت سیدنا ابوبکر صدیق وہ امانتیں کس کے پاس رکھواتے ہیں, حضرت اماں فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس. حضرت عثمان غنی کی اہم امانتیں کس کے پاس ہیں, اماں فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنی امانتیں لے کر آئے, فرمایا کس کی ہیں, فرمایا عبد الرحمن بن عوف کی امانتیں ہیں. انہوں نے یہ پیغام دیا کہ نبی کی بیٹی سے کہیں کچھ وقت کے لیے یہ آپ اپنے پاس سنبھال لیجئے. تیسری صرف کیا اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں, فرمایا وقان نیتن, فرمایا سب سے زیادہ قناعت کرنے والی تھیں, یعنی جتنا مل گیا اس پر صبر کر لیا.
کبھی کسی بات کا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتے ہیں کہ اما فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، نبی کی اس بیٹی نے، یہ جو روزہ ہے اس روزے میں جو محمد مصطفیٰ سوئے ہوئے ہیں، ان کی اس بیٹی فاطمہ الزہرا فاطمہ بطول نے مجھ سے کبھی کسی بات کا مطالبہ نہیں کیا. اور یہ سب سے پیاری خوبی ہوتی ہے. ہاں جی، سب سے پیاری خوبی ہے. کبھی کسی چیز کا مطالبہ نہیں کیا. ضرورت ہوتی ہے بیماری کے وقت، اور شوہر ہی وہ ہستی ہوتی ہے جس سے عورت اپنے سب سے قریبی جملے، اپنی دل کی بات کہہ سکتی ہے. چوتھی صفت کیا بیان فرمائی؟ فرمایا صفیتن، فرمایا سب سے زیادہ رحم دل تھیں. اور پانچویں صفت کیا بیان فرمائی؟ شاکرتن، فرمایا سب سے زیادہ اللہ کا شکر ادا کرنے والی تھیں. اس پر میں ایک ایگزامپل دینا چاہوں گا. صابرون. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک لمبے سفر کے بعد جنگ سے واپس آئے. تو یہ ایسا سفر تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحابہ کرام تمام غالباً یہ غزوہ تبوک کا موقع ہے، جب چلے گئے تو واپس آئے تو جاتے ہوئے حضور نے محسوس کر لیا تھا کہ میری بیٹی کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں ہے. اور یہ وہ موقع تھا کہ جس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کو اپنے پیٹ پر بھوک کی وجہ سے پتھر باندھنے پڑے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی، جس طرح میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ پہلی ملاقات مدینہ پہنچنے کے بعد کس سے ہوتی تھی؟ اما فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے ہوتی تھی. جب تشریف لائے اور حسب معمول دروازہ کھٹکھٹایا، دروازہ کھولا گیا، دونوں ہاتھ آگے کیے نبوت نے، نبوت کے ہاتھ آگے بڑھے اور اپنی بیٹی کو پکڑا، اٹھا کے گلے لگایا، ماتھا چوما تو محسوس کیا کہ بیٹی کی طبیعت کافی خراب ہے. اور مزاج شناس تھے، آپ سے زیادہ بیٹی کو کون سمجھ سکتا ہے. فرمایا بیٹی مجھے لگتا ہے آپ نے کافی دنوں سے کچھ نہیں کھایا پیا. تو آنکھوں میں آنسو آئے. فرمایا ابا جی ایسے ہی ہے، 7 دن سے کچھ کھایا پیا نہیں. تو فرمایا آپ نے کسی سے کہا نہیں؟ فرمایا ابا جی میں بیٹی کس کی ہوں؟ اللہ، میرا والد کون ہے؟ میں کسی سے کیسے کہہ سکتی ہوں؟ آپ فوراً باہر گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو تھے. تو پہلی نظر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پڑی. حضرت عثمان غنی نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کی آنکھوں میں آنسو ہیں؟ فرمایا میری بیٹی کے پیٹ میں کچھ نہ ہو اور محمد مصطفیٰ کے چہرے پہ مسکراہٹ ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ فوری طور پر اہتمام و انتظام کیا گیا، چونکہ یہ سارے صحابہ ساتھ گئے ہوئے تھے. کچھ کھجوریں، خشک گوشت وغیرہ بھیجا گیا آپ کے پاس. تو جب یہ سب کچھ آ گیا اور حضرت اماں فاطمہ الزہرا نے کچھ کھا پی لیا تو کھانے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ پھر آئے. پھر آ کر جب دیکھا تو آپ مسکرائیں، اور مسکرا کر جب آپ کو مسکراتا دیکھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باہر گئے. فرمایا جس نے فاطمہ کو خوش کیا اس نے مجھ محمد کو خوش کیا، اور جس نے مجھ محمد کو خوش کیا اس سے آسمانوں کا رب خوش ہو گیا. آسمانوں کا رب اس سے خوش ہو گیا. اور یہ ایسی ہستی ہیں، میرا دل یہ کرتا ہے، میرا من یہ چاہتا ہے کہ انہی پر آج کا جتنا پروگرام ہے انہی پر بات کی جائے، اور انہی کی ذات پر بات کی جائے، انہی کی سیرت پر بات کی جائے. اور جہاں تک بیٹیاں سن رہی ہیں، بہنیں سن رہی ہیں، اگر کسی گھر کے اندر، کسی بھی گھر میں ایک باپ ہے، وہ اپنے گھر میں بیٹیوں کے اعتبار سے، بہو کے اعتبار سے سکون چاہتا ہے. شوہر اس بات کا سکون چاہتا ہے کہ میری بیوی کیسی ہو، باپ اس بات سے سکون چاہتا ہے کہ میری بیٹی کیسی ہو، بھائی اس طرح سکون چاہتا ہے کہ میری بہن کیسی ہو. تو میں ان سے کہوں گا کہ وہ ازواج مطہرات کے ساتھ ساتھ حضرت اماں فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کو پڑھیں. یہ بھی ایک افسوس کی بات ہے کہ ہم سال بعد ان کے وصال کے موقع پر یا ان کے یوم پیدائش کے موقع پر انہیں یاد کرتے ہیں. یہ وہ ہستیاں نہیں ہیں کہ جن کو کسی ایک پروگرام کے اندر ان کا احاطہ کیا جائے. پروفیسر صاحب کیا فرمائیں گے، کس طرح سے ہم ان ہستیوں سے سیکھیں؟ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحابہ اجمعین وبعد. حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا وہ عظیم خاتون ہیں جنہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں پرورش پائی، اور پھر آپ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ بیاہی گئی. عجیب بات یہ ہے کہ ہر شخص کی نسل کی بقا اس کے بیٹے سے ہوتی ہے، بیٹا ہوتا ہے، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل کی بقا بیٹی سے ہوتی ہے. آج جتنے بھی اسیاد ہیں، جتنے بھی سید ہیں، وہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اولاد میں سے ہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اور بیٹیاں بھی عطا فرمائی تھی، لیکن وہ آپ کی زندگی میں فوت ہو گئی. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو زندہ رہی وہ آپ کی بیٹی فاطمہ ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاطمہ تو بدعت منی، فاطمہ میرے دل کا ٹکڑا، میرے جسم کا ٹکڑا ہے. سبحان اللہ. من اغضبہ فاغضبنی، جو فاطمہ کو ناراض کرے گا اس نے مجھے ناراض کر دیا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے بیعت محبت کرتے تھے.
اور جب آپ تشریف لاتی آپ کے لیے اپنی چادر بچھا دیتے. اللہ. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اہل بیت کے بارے میں رویہ عجیب رویہ تھا. آپ نے اپنے اہل بیت کو دنیا کے علیش سے کبھی نہیں علیش میں مبتلا نہیں ہونے دیا. کسی کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اہل بیت میں کسی کو کوئی عہدہ نہیں دیا, کسی کو کسی جگہ والی نہیں بنایا. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتہائی صابرہ اور شاکرہ اور اللہ کی عبادت گزار تھی. اپنا کام خود اپنے ہاتھ سے کرتی تھی. حضرت چکی پیستے پیستے آپ کے ہاتھ میں گلٹیاں بن گئی. آٹا ہر روز پیستی پکاتے. ایک دفعہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ قیدی آئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان قیدیوں کو تقسیم کیا لوگوں کے درمیان. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے فاطمہ تم بھی چلی جاؤ اپنے والد کے پاس, تم گھر کا کام خود ہی کرتی ہو سب, ایک غلام لے آؤ. دیکھیے حضرت فاطمہ آئی رسول اکرم کے پاس, یا رسول اللہ مجھے بھی غلام دے دیجئے. ایک حدیث میں یہ ہے کہ حضرت مشکیزہ پانی کا اٹھاتی آپ کے یہاں نشان پڑ گیا. اللہ. یہ ہمارے لیے درس ہے کہ دنیا کچھ چیز نہیں ہے. دنیا کی آسائشیں, دنیا کی یہ ہمارے جو تصورات ہیں یہ بہت گھٹیا ہے. یہ دیکھو کتنی بڑی عظیم ہستیاں ہیں. تو پروفیسر صاحب سوری میں آپ کی بات کاٹ رہی ہوں, یعنی ہم نے پھر سیکھا تو کچھ نہیں نا, ہم نے پڑھا لیکن سیکھا نہیں کیونکہ ہمارے جو عمل ہیں وہ بالکل دیکھیں. پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھو اللہ کے رسول کو دیکھیے کیسے فرمانے, فاطمہ تم میرے پاس غلام لینے آئی ہو, کیف اترک صحاب الصفہ جیعان و اوتیک. صحابہ فاطمہ میں یہ صحابہ صفہ جو لوگ آئے ہوئے ہیں اللہ کا دین سیکھ رہے, ان کے پاس کچھ نہیں, ان کو چھوڑ کر میں تجھے کیسے دے دوں. آپ نے فرمایا تم کیا کرو, کیا کیا کرو, سوتے وقت سبحان اللہ 33 بار, الحمدللہ 33 بار, اور اس کے بعد اللہ اکبر 33 بار پڑھا کرو, اور یہ 34 بار پڑھا کرو, اور یہ تمہاری پڑھو گی تو یہ تمہاری اس غلام سے بہتر ہے. سبحان اللہ. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ کو یہ بتایا دنیا کے ایسے کوئی چیز نہیں, اصل چیز آخرت ہے, آخرت تیاری کرو. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک دن کسی نے پوچھا ما هو خیر للنساء, عورتوں دیکھو شرم و حیا کا مجسمہ تھی, عورتوں کے لیے کیا بہتر ہے. فرمایا خیر للنساء اللہ تر الرجال ولا یراہ الرجال, عورتوں کے لیے بہتر یہ ہے کہ غیر محرم مرد کو نہ دیکھے, نہ غیر مرد ان کو نہ دیکھے. جب رسول اکرم سے حضرت علی نے سوال کیا تھا تو حضرت جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ فاطمہ نے یہ جواب دیا ہے, فرمایا انہ بدعۃ منی, وہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے. وہ یعنی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ سید نساء العالم ہے, ان سے اللہ تعالیٰ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل کو ایجاد کیا. اور ہمیں اس بات سے درس لینا چاہیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ سے بہت محبت کرتے تھے, بہت محبت کرتے تھے. بیٹیوں سے محبت بیٹوں سے بڑھ کر کرنی چاہیے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا دیکھو بیٹی کا انسان جو کچھ کرتا ہے اس کا اجر اللہ دے گا. آپ کے پاس بیٹی ہے, اللہ نے بیٹی دی, آپ نے اس کو پڑھایا لکھایا, پڑھایا لکھانے کے بعد ہمارے ہاں تو ایک مشکل یہ آ گئی, جہیز کی مشکل آ گئی. یہ ہندوانہ رسم ہے جو مسلمانوں میں آ گئی, اور یہ مسلمانوں کی رسم نہیں ہے. اسلام یہ کہتا ہے کہ بیٹی آپ کے گھر میں پیدا ہوئی, آپ نے اسے لکھایا پڑھایا بڑا کیا, اب وہ جس گھر میں جائے گی اس کی ذمہ داری ہے وہ اس کا خرچ اٹھائے. اب بچے لڑکے پر فرض ہے کہ وہ مہر ادا کرے, اس کو اس مہر سے اس کا جہیز بنایا جائے گا. سمجھے نا, وہ ماں باپ پر بوجھ نہیں پڑے, ماں باپ نے اپنا حق ادا کر دیا. اب اس گھر میں جائے, جس گھر میں جا رہی ہے ان کا حق ہے کہ وہ اس کا حق ادا کرے, کیونکہ اب بچی شادی کے بعد جو بچی سے اولاد ہوگی وہ اس خاندان کی, جس خاندان میں جائے گی, اس خاندان اس ذمہ داری کو لے. علامہ صاحب یہ حبیبی فاطمہ کو یہ بھی ایک شرف حاصل ہے کہ نسل چلتی ہے بیٹے سے, اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسل حضرت فاطمہ اور حضرت علی سے چلی. امام حسن امام حسین ان کے نانا تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسل نواسے لے کر چلے.
یہ بھی ایک بڑی ایک ڈفرینٹ بڑی خوبصورت بات ہے. یہ کائنات میں یہ پہلی بار ہوا اپنی جگہ انمول واقعہ ہے, بالکل انمول واقعہ. کسی کے حوالے سے ایسا نہیں ہوا جو نبی پاک کے حوالے سے, نواسے نسل لے کر آگے چلے, کہ بیٹی کی نسل کو سسر کی نسل قرار دے دیا. اچھا میں سوری ایک بات ایڈ کرنا چاہ رہی ہوں, اور اس میں حضرت علی کا بھی کتنا مقام ہے کہ ان کے بیٹے یعنی ان کی نسل نبی کی نسل کو آگے لے کر چلے. تو اسی لیے قرآن کریم میں سورۃ الکوثر نازل کیا گیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا انا اعطیناک الکوثر, ہم نے خیر کثیر عطا کیا. یہ کس کے مقابلے میں تھا؟ جب کفار اور مشرکین نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر طنز کرتے تھے کہ ان کی تو صرف بیٹی ہے, بیٹا ہے نہیں, تو آگے ان کی تو نسل ختم ہو جائے گی, ہمارے تو بیٹے اور ہماری نسل چلتی رہے گی. تو وہاں پر پھر فرمایا قرآن نے بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر, یعنی ہم نے تمہیں خیر کثیر عطا کیا ہے. اب آپ کا جو کام ہے وہ یہ ہے کہ فصل اللہ کی بارگاہ میں نماز پڑھیے اور قربانی دیجئے. ان شأنک هو الابتر, یہ جو آپ کے دشمن ہیں یہ دم بریدہ ہیں, ان کی نسلیں آگے نہیں چلیں گی, آپ کی نسل آگے چلے گی, اس لیے کہ آپ کو ہم نے خیر کثیر عطا کیا ہے. تو آج اگر آپ دیکھیں پوری دنیا کے اندر سادات کی جو تعداد آج نظر آتی ہے, میں کل پرسوں کسی قبرستان میں گیا تھا, تو وہاں پر میں نے دیکھا اس قبرستان میں آدھی سے زیادہ نسل سادات کی تھی. تو میں یہ سوچنے پر اس وقت بھی مجبور ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم کی نسل کو اتنی برکتیں دی کہ آج 1400 سال گزرنے کے باوجود پوری دنیا کے اندر امتیوں کے مقابلے میں سادات کی ایک بہت بڑی تعداد موجود ہے, اور ان کی برکتیں بھی ہمارے سامنے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو کچھ ایسی انمول صفات دی ہیں جن کو دیکھ کر ہر ماں, ہر بیوی, ہر بہن اور ہر بیٹی ہر حوالے سے اپنے آپ کو کمال تک پہنچا سکتی ہے. آپ دیکھیے, آپ کو فاطمہ کہا گیا, یہ نام نبی کریم کا انتخاب کردہ نام ہے. اگر کائنات میں فاطمہ سے بہتر کوئی نام ہوتا تو نبی کریم اس کا انتخاب کرتے, چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہترین کا انتخاب کرتے ہیں. تو آپ نے فاطمہ کا نام انتخاب کیا, اور جب پوچھا گیا کہ فاطمہ کا مطلب کیا ہے, کہا کہ فاطمہ وہ ہے جو اپنے محبین کو, اپنے ماننے والوں کو آتش جہنم سے نجات دلائے گی. اس لیے فاطمہ کا مطلب جہنم سے روکنے والی ہے, لہٰذا فاطمہ کا نام فاطمہ ہے. آپ کو زہرا کہا گیا. زہرا کیوں؟ اس لیے کہ جب آپ محراب عبادت میں کھڑی ہوتی تو یہ روایات ہمیں بتاتی ہیں اہل البیت علیہ الصلوۃ والسلام کی کہ آپ کے نور سے آسمان روشن ہو جاتے تھے, اور فرشتے آپ کی عبادت گاہ سے اٹھنے والی نورانیت سے مستفید ہوتے تھے. اس لیے آپ کو زہرا کہا گیا, بتول کہا گیا, طاہرہ کہا گیا, یعنی جتنے بھی نام آپ کے ہیں, عذرا کہا گیا, جتنے بھی نام آپ کے ہیں ان ناموں کے پیچھے, ہر نام کے پیچھے کوئی نہ کوئی ایسی خصوصیت ہے جو کہیں اور آپ کو نہیں ملتی. روشنی ڈال دیجئے جن کو نہیں پتہ کہ بتول کے کیا معنی ہے. بتول طاہرہ بھی جو نام لیا, طاہرہ خود نام سے واضح ہے, طاہر, مطہر, پاکیزہ. بتول تمام تر کثافتوں سے پاکیزہ خاتون, جو عام خواتین کو جن مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے ان مشکلات میں حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کبھی بھی مبتلا نہیں ہوئی. کیوں؟ اس لیے کہ آیے تطہیر نے گواہی دی ہے, اور آیے تطہیر کی تائید میں اس نام نے گواہی دی ہے کہ وہ عذرا بھی ہیں, وہ طاہرہ بھی ہیں, وہ بتول بھی ہیں. تو لہٰذا آپ جب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی ذاتی زندگی کو اور ان کی اجتماعی زندگی کو, ان کی تربیت کی زندگی کو, ان کے شوہرداری کی زندگی کو اور ان کے والد کی خدمت کی زندگی کو دیکھیں تو ہر ایک کے اندر آپ کو ایک پورا باب ملتا ہے جہاں سے آپ ہر حوالے سے معاشرے کو سکھا سکتے ہیں. مثلا عبودیت اور بندگی ہی کے حوالے سے امام حسن مجتبیٰ سے یہ روایت منقول ہے کہ میں ساری رات میں نے دیکھا میری والدہ محراب عبادت میں دعا مانگ رہی ہیں,
نمازیں پڑھ رہی ہیں، رکوع، قیام، سجود، تو میں نے دیکھا کہ نماز کے بعد جب دعا کرتی ہیں تو دعا میں تمام اپنے جاننے والوں، رشتہ داروں، مؤمنین، مسلمین سب کا نام لے رہی ہیں اور سب کے لیے دعا کر رہی ہیں. تو فرماتے ہیں کہ میں نے پوچھا اما جان آپ نے اپنے لیے اور اپنے گھر والوں کے لیے دعا نہیں کی، ساری دنیا کے لیے آپ دعا کر رہی ہیں؟ فرمایا کہ الجار ثم الدار، پہلے ہمسائے بعد میں گھر والے. یہ دیکھیں کتنا بڑا باب ہے، کتنا بڑا سبق ہے کہ پہلے دوسروں کی دستگیری کرو، پہلے دوسروں کا خیال رکھو. یہ وہی چیز ہے جو رسول اللہ کی سیرت سے ہم تک پہنچتی ہے. اسی طرح سے آپ بچوں کی تربیت کے حوالے سے اگر دیکھیں تو آپ جب خود روزہ رکھتی ہیں تو بچے بھی روزہ رکھتے ہیں. بچے کتنی عمر کے ہیں؟ جب حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا وصال ہوا ہے تو امام حسن کی عمر زیادہ سے زیادہ جو لکھی گئی ہے وہ 4.5 سال ہے، زیادہ سے زیادہ. لیکن اس 4.5 سال کی عمر میں بھی آپ والدہ کے ساتھ روزہ رکھتی تھیں اور والدہ اس بچے کی افطار کراتی تھیں. تو 3 دن افطار کے موقع پر جیسے ہی روٹی پکی اور کھانا تیار ہوا، پہلے دن مسکین نے دروازے پر دستک دی، دوسرے دن فقیر نے دی، تیسرے دن اسیر نے دی. اسیر یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اس زمانے میں جب جنگوں میں اسیر کر کے لایا جاتا تھا تو قیدی بنا کر تو ان کو کھانے پینے کے لیے آزاد چھوڑ دیا جاتا تھا، جا کے خود کھاؤ، خود کماؤ اور کھاؤ. تو اب اسیر دروازے پر آیا تیسری رات میں، کہا اسیر، تو اللہ کی اس کنیز نے تینوں راتیں اپنی افطاری ان 3 مانگنے والوں کو دی اور بچے بھی دوبارہ پانی پی کر روزے میں داخل ہو گئے، شوہر بھی اور خود بھی. اسی لیے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیات نازل کی، انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا. یہ وہ لوگ ہیں جو صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے دوسروں کا پیٹ بھرتے ہیں اور اس میں نہ دوسروں کی تعریف کے انتظار میں رہتے ہیں کہ لوگ خوش ہوں گے اور کہیں گے انہوں نے بڑا کام کیا ہے، اور نہ اپنی خود خواہی اور اپنی کسی اس کے تحت، بلکہ صرف اور صرف ان کا منشا اللہ کی رضا اور اللہ کی خوشنودی. سبحان اللہ. علامہ صاحب بہت زبردست. اسی طرح سے ہماری کتنی خوش نصیبی ہے کہ یہ جن ہستیوں کا ہم ذکر کریں، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا سلام اللہ علیہا، تو ایک ایمان کو، ایک روح کو کیسی تازگی ملتی ہے. ہم کتنے خوش بخت ہیں کہ ہمیں ایسی ہستیاں ہمیں ملی ہیں کہ جن کو ہم جب ذکر کرتے ہیں، جب ان کی زندگی دیکھتے ہیں تو ایک نیا جذبہ جاگتا ہے زندگی میں. بالکل ایسی ہے. ابھی جو اذان ہم سن رہے تھے یہ سحری کی اذان تھی، اور جن کی محبت کی اذان ہم دے رہے ہیں وہ ہمارے لیے قرآن کریم میں ان کی یہ حیثیت ہے، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. آج اس ہستی کا ہم ذکر کر رہے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ 7 سمندروں کو سیاہی بنا لیا جائے اور ساری کائنات کے درختوں کو کاٹ کر قلم بنا لیا جائے تو جہاں سے آ کر یہ 7 سمندروں کی سیاہی خشک ہو جائے گی، وہاں سے میری اماں فاطمہ الزہرا کی سیرت شروع ہوتی ہے. کون فاطمہ الزہرا؟ جن کے والد نبیوں کے سردار، شوہر ولیوں کے سردار، بیٹے جنت کے جوانوں کے سردار، خود جنت کی عورتوں کی سردار. اور کون فاطمہ الزہرا؟ وہ فاطمہ الزہرا کہ ساری دنیا کہے فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، اور وہ رسول جس کے لیے فدا کا ابی و امی کہا جا رہا ہے وہ رسول خود کہے فدا کا ابی و امی یا فاطمہ الزہرا. اور میں آخری چونکہ وقت کم ہے میں یہاں یہی کہنا چاہتا ہوں، پوری دنیا میں اگر آج ہم اپنے گھروں میں سکون چاہتے ہیں تو ہمیں اس ایگزامپل کو پکڑنا پڑے گا، اس ماڈل اور نمونے کو اپنے گھروں میں اختیار کرنا پڑے گا. اپنی بچیوں کو، بیٹیوں کو، بہوؤں کو، بیویوں کو پڑھا کر انہیں بطور انعام دیجئے کہ آپ یہ چیپٹر اماں فاطمہ الزہرا کا، اماں عائشہ کا، امہات المؤمنین کا یہ سنائیے. اب دیکھیں نا، حضرت فاطمہ بنت اسد جو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ماجدہ ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کیا فرماتی ہیں؟ کہتی ہیں کائنات میں بڑی بہو ہیں اور بڑی ساس ہیں، لیکن ایسی بہو کائنات میں کوئی نہیں جیسی فاطمہ الزہرا ہے. جیسی خدمت میری فاطمہ الزہرا نے کر چھوڑی کائنات میں ایسی خدمت کوئی نہیں کر سکا. اور میں ایک جملہ ام المؤمنین حضرت عفیفہ کائنات اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اماں فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام عرض کرنا چاہتا ہوں. ساری دنیا کہتی ہے کہ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی عبادت عورتوں میں کوئی نہیں کر سکا، مگر وہی سوال جب اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا تو فرمایا ساری کائنات میں فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عبادت کی کوئی مثال نہیں ہے. ساری رات بخار ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشانی میں مسجد نبوی چلے گئے، واپس آئے، مصلی بچھا ہوا اور پانی وضو کا گرا ہوا اور چکی پیسی ہوئی، اور اماں فاطمہ الزہرا سے پوچھا رات بخار بھی تھا، پھر چکی بھی پیس لی، آٹا بھی بنا لیا،
اور آپ نے نماز بھی پڑھ لی. فرمایا مصلی بچھایا اس کو راضی کرنے کے لیے, چکی پیسی آپ کو راضی کرنے کے لیے. اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ ہمیں اپنی ان تمام شخصیات, صحابہ اکرام, اہل بیت اعظام اور امہات المؤمنین, ازواج مطہرات, ان کی قدر دانی کی توفیق نصیب فرمائے, اور انہیں سال میں 1-2 مرتبہ یاد کرنے کے بجائے روزانہ زندگی کے ہر لمحہ میں, ہر نماز کے بعد انہیں یاد کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. ایک ہماری محفل نامکمل رہے گی اگر ہم ایک ذکر نہ کریں جو علامہ علوسی نے اپنی کتاب روح المعانی میں کیا ہے, تفسیر میں یہ مولانا جو آیت پڑھی قرآن مجید کی, ان الذین یطعمون الطعام علی حبہ مسکینا ویتیما واسیرا انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا انا نخاف من ربنا یوما کان یوما عبوسا قمطریرا. اس قرآن کا یہ واحد مقام ہے یہاں اللہ تعالیٰ نے جنت کی نعمتوں کا ذکر کیا لیکن حور عین کا ذکر نہیں کیا. بہت یہ واحد مقام ہے, ورنہ ہر جگہ جہاں اللہ تعالیٰ نے جنت کا ذکر کیا, جنت کے وہاں حور عین کا ذکر کیا. علامہ علوسی لکھتے ہیں یہ اس لیے کہ یہاں حضرت فاطمہ کی سخاوت کا ذکر ہے, اللہ تعالیٰ نے ان کا احترام کیا, حور عین کا ذکر نہیں کیا تاکہ کہیں ان کے دل میں یہ بات نہ آ جائے کہ حضرت علی کو میرے علاوہ اور بھی بیوی ملے گی جنت میں. یہ علامہ علوسی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب اللہ احترام کرتا ہے. پچھنے کی باقی رہ جائے گی صرف ایک جملہ. علامہ صاحب نے یہ بات کہی کہ ابتر کا لفظ استعمال ہوا کہ اللہ کے نے اپنے نبی کو جو نا اولاد نہیں دی. جس بندے نے یہ لفظ استعمال کیا نا کہ آپ تو ابتر ہو چکے ہیں, آپ کی اولاد ہی نہیں ہے, اللہ نے ایک تو حضرت فاطمہ الزہرا کے ذریعے کائنات میں خاندان سادات کو پھیلایا, دوسرا جس نے یہ لفظ استعمال کیا تھا اس کی اپنی قبر بھی نہیں, اس کا اپنا 14 بیٹے تھے, نام و نشان نہیں, اور جس جگہ اس کا گھر تھا وہاں کوئی چیز پیدا نہیں. کتنا ٹائم ہے ابھی؟ بس ہمیں اجازت دیجیے, ہمیں افطار میں ملاقات ہوگی ہماری ناظرین سے, اور آپ اپنا خیال رکھیے گا اور دعا پر ہم اختتام کرتے ہیں ٹرانسمیشن. اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم إنا نسألك بفاطمة وأبيها وبعلها وبنيها وسر المستودع فيها أن تصلي على محمد وآل محمد وأن تفعل بنا ما أنت أهله ولا تفعل بنا ما نحن أهله. بار اللہ اس مبارک مہینے کی تمام ہماری عبادات کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما. بار اللہ ہمارے قلوب کی تطہیر فرما, ہمیں قرآن کو پڑھنے, سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. بار اللہ ہمارے قلوب کو قرآن کریم کی نورانیت سے منور فرما. بار اللہ ہماری پوری امت اسلامیہ کو وحدت و اتحاد کی توفیق عطا فرما. بار اللہ پاکستان کی حفاظت فرما, پاکستان کو درپیش خطرات کو روکنے کی ہم سب کو توفیق اور سعادت نصیب فرما. بار اللہ ہماری موت کو شہادت میں تبدیل فرما, قبر کی دنیا کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت سے نورانی فرما, اور عالم آخرت میں نبی کریم اور ان کی آل کی شفاعت ہم سب کو نصیب فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك يا ارحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. آمین یا رب العالمین.